یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 16 اپریل 2023 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعے کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: کفارے کا عقیدہ۔ سنہری متن: متی۔ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ مسیح یسوع۔ جوابی مطالعہ: لوقا۔ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے یہ تمثیل کہی کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دہ یقی دیتا ہوں۔ لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا، مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں، ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ درسی واز بائبل میں سے یسایہ۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خداوند کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ زبور۔ اے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہ گار تیری طرف رجوع کریں گے، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا۔ سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں۔ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ اے خدا، تو شکستہ اور خستہ دل حقیر نہ جانے گا، پھر تو صداقت کی قربانیوں سے خوش ہوگا۔ امثال۔ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا۔ خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے۔ یوحنا۔ اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ متی۔ یسوع نے کہا، تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔
मत्ती। ए रियाकार फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो और ना दाखिल होने देते हो। पुदीना और सौंफ और जीरा तो यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजम था कि ये भी करते और वो भी न छोड़ते। इसी तरह तुम भी जाहिर में तो लोगों को रास्त दिखाई देते हो, मगर बातिन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। तू जो नबियों को कत्ल करती और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करती है, कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से मुझे फिर हरगिज ना देखोगे, जब तक ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। लूका। तो देखो, एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगमरमर के इत्रदान में इत्र लाई और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पूंछा और उसके पांव बहुत चूमे और उन पर इत्र डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि वो बदचलन है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ए उस्ताद, कह। क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी न दिया, मगर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पोंछे। तूने मुझे बोसा न दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूं मेरे पांव चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल न डाला, मगर इसने मेरे पांव पर इत्र डाला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत थे मुआफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह मुआफ हुए, वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह मुआफ हुए। तीतस। क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है, और हमें तरबियत देता है कि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतज़िर रहें, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी खास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। यूहन्ना। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें, तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें, तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल है। याकूब। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। खुदा उनके सामने फिरौतनी करो तो वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। मत्ती। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत।
کفارہ خدا کے ساتھ انسانی اتحاد کی مثال ہے، جس کے تحت انسان الہی سچائی، زندگی اور محبت کی عکاسی کرتے ہیں۔ یسوع ناصری نے انسان کی باپ کے ساتھ یہ گانگت کو بیان کیا، اور اس کے لیے ہمارے اوپر اس کی لامتناہی عقیدت کا قرض ہے۔ یسوع نے انسان کو محبت کا حقیقی فہم، یسوع کی تعلیمات کا الہی اصول دیتے ہوئے خدا کے ساتھ راضی ہونے میں مدد کی، اور محبت کا یہ حقیقی فہم روح کے قانون، الہی محبت کے قانون کے وسیلہ انسان کو مادے، گناہ اور موت کے قانون سے آزاد کرتا ہے۔ توبہ اور دکھوں کا ہر احساس، اصلاح کی ہر کوشش، ہر اچھی سوچ اور کام گناہ کے لیے یسوع کے کفارے کو سمجھنے میں مدد کرے گا اور اس کی افادیت میں مدد کرے گا۔ لیکن اگر گناہ گار دعا کرنا اور توبہ کرنا، گناہ کرنا اور معافی مانگنا جاری رکھتا ہے، تو کفارے میں خدا کے ساتھ یکجہتی میں اس کا بہت کم حصہ ہوگا، کیونکہ اس میں عملی توبہ کی کمی ہے، جو دل کی اصلاح کرتی اور انسان کو حکمت کی رضا پوری کرنے کے لیے قابل بناتی ہے۔ کفارے کے لیے گناہ گار کی طرف سے مسلسل بے لوث قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خواہش جو راست بازی کی بھوک کی جانب لے جاتی ہے، وہ ہمارے باپ کی برکت ہے، اور وہ ہمارے پاس خالی واپس نہیں آتی۔ صبر، حلیمی، محبت اور نیک کاموں میں ظاہر ہونے والے فضل میں ترقی کرنے کی پرجوش خواہش کے لیے ہمیں سب سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے استاد کے حکموں پر عمل کرنا اور اس کے نمونے کی پیروی کرنا ہم پر اس کا مناسب قرض ہے، اور جو کچھ اس نے کیا ہے اس کی شکر گزاری کا واحد موزوں ثبوت ہے۔ ہمیشہ اچھے بنے رہنے کی عادتاً جدوجہد دائمی دعا ہے۔ اس کے مقاصد ان برکات سے ظاہر ہوتے ہیں جو یہ لاتی ہے، وہ برکات جنہیں اگر ناقابل سماعت الفاظ میں بھی نہ سنا جائے، محبت کے ساتھ حصہ دار بننے کے لیے ہماری قابلیت کی تصدیق کرتی ہیں۔ ہمارا آسمانی باپ الہی محبت یہ مطالبہ کرتا ہے کہ سب انسانوں کو ہمارے مالک کے نمونے کی پیروی کرنی چاہیے۔ عظیم ناصری نے، جو اتنا ہی حلیم تھا جتنا وہ طاقتور تھا، اس ریاکاری کی مذمت کی جو مادی چیزوں پر برکت کے لیے لمبی لمبی مناجات کرتی مگر جرم کا لبادہ اڑے ہوئے ہے، سوچ میں مخفی تھی، جو عمل کرنے اور خدا کے مسیح کو مسلوب کرنے کو تیار تھی۔ یسوع کی شہادت فریسیوں کے گناہ کا خاتمہ تھی۔ فریسی، جسمانی اور حسی عقیدہ، خودکار راست بازی، باطل، ریاکاری۔ یہ لوقا کی انجیل کے 7ویں باب میں اس سے منسلک کیا گیا ہے کہ ایک بار یسوع کسی فریسی بنام شمعون کے گھر کا مہمان خصوصی بنا۔ وہ شمعون شاگرد بالکل نہیں تھا۔ جب وہ کھانا کھا رہے تھے، ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا، جیسے کہ یہ مشرقی مہمان نوازی کے فہم میں رکاوٹ بنا ہو۔ ایک اجنبی عورت اندر آئی۔ کیا یسوع نے اس عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھا؟ کیا اس نے اس کی عقیدت کو روک دیا؟ نہیں، اس نے نہایت شفقت کے ساتھ اس کی تعریف کی، اور یوں سب کے لیے ایک سبق دیا، جس کے بعد اس عورت کے لیے یہ شاندار اعلان دیا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس نے اس کے الہی محبت کے قرض کو کیوں معاف کر دیا؟ کیا اس نے توبہ کی اور تبدیل ہوئی؟ اور کیا اس کی بصیرت نے اس بے ساختہ اخلاقی شورش کو بھانپ لیا؟ اس قسم کے ناقابل بیان احساس کے لیے کس کو بلند خراج تحسین دیا جائے گا؟ فریسی کے مہمان نوازی کو یا مگدلینی کی ندامت کو؟ یسوع نے اس سوال کا جواب خودکار راست باز کی ملامت اور تائب کی رہائی کا اعلان کرنے سے دیا۔ یہاں ایک سنجیدہ سوال پیش کیا گیا ہے، ایسا سوال جو اس دور کی ضروریات کی بدولت سامنے آیا ہے۔ جیسے شمعون نے مادی اعتدال پسندی اور ذاتی عقیدت کے وسیلہ
نجات دہندہ کو پایا۔ کیا مسیحی سائنسدانوں کو بھی سچائی کی ویسے ہی تلاش کرنی چاہیے؟ دوسری جانب کیا وہ اپنی اصل معافی اپنے خستہ دلوں کی بدولت، جن سے فروتنی اور انسانی ہمدردی کا احساس ہوتا ہے، سچائی یا مسیح سے اپنی واقفیت کو عیاں کرتے ہیں، جیسے اس عورت نے کیا؟ الہی سائنس توازن کو برقرار رکھتی ہے، جیسے یسوع نے برقرار رکھا۔ سائنس اس کفارے کو تلف کرتی ہے صرف پہلے اس گناہ کو ختم کرنے سے جو اس کفارے کی وجہ بنتا ہے۔ الہی معافی سے متعلق یہ میرا فہم ہے جو میں گناہ کو نیست کرنے کے خدا کے طریقے کے بارے میں سمجھتا ہوں۔ ایک گناہ گار پہلا پتھر مارنے سے ڈرتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے ایک عذر کے طور پر کہ بدی غیر حقیقی ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے اسے اپنے بیان کو واضح کرنا چاہیے۔ یہ فرض کرنا کہ بدی کے کوئی دعوے نہیں ہے اور پھر بھی ان میں شامل ہونا ایک اخلاقی جرم ہے۔ اندھا پن اور خود کا راست بازی بدی کے ساتھ بہت مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں۔ جب محصول لینے والے کی آہ محبت کے عظیم دل سے نکلی تو اس نے اس کی حلیم خواہش کو فتح کیا۔ وہ بدی جو جسمانی ہوا سے حاصل ہوتی ہے مگر جس کی دل مذمت کرتا ہے، کوئی بنیاد نہیں رکھتی، بلکہ اگر بدی کی مذمت نہ کی جائے تو یہ ناقابل تردید اور تربیت یافتہ ہوگی۔ غلطیوں کے فہم کو کالعدم کرنے کی کوشش میں کسی بھی شخص کو مکمل اور منصفانہ طور پر انتہائی انمول قیمت ادا کرنا ہوگی، جب تک کہ ساری غلطی مکمل طور پر سچائی کے ماتحت نہ لائی جائے۔ گناہ کی مزدوری ادا کرنے کے الہی طریقہ کار میں کسی شخص کی گتھیوں کو سلجھانا اور اس تجربے سے یہ سیکھنا شامل ہے کہ فہم اور جان کو کیسے الگ الگ کرنا چاہیے۔ جس سے خدا محبت کرتا ہے اسے تنبیہ کرتا ہے۔ وہ جو خدا کی مرضی یا الہی سائنس کی شرائط کو جانتا اور ان پر عمل کرتا ہے، وہ حسد کی عداوت اپنے اوپر لیتا ہے، اور جو خدا کی فرمانبرداری سے انکار کرتا ہے، محبت کی طرف سے اسے تنبیہ کی جاتی ہے۔ محبت کی صحت بخش تعدیب کے وسیلہ راست بازی، امن اور پاکیزگی کی جانب ہماری پیش قدمی میں مدد کی جاتی ہے، جو کہ سائنس کے امتیازی نشانات ہیں۔ سمجھ اور خود کی پاکیزگی ترقی کا ثبوت ہے۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ یہ سچائی اور محبت کے ساتھ یکجہتی میں حصہ لینا ہے۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔